علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ان کی تلوار کے لیے اصل عربی نسل کے اونٹوں کے درمیان کرائے جانے والی دوڑ کا میلہ جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر سے آج امریکی کانگریس کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ قطر سمیت 16 ملکوں کی درخواست پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کووڈ-19 کی ویکسین سے متعلق ایک اجلاس بلایا ہے۔ اور جو بائیڈن نے امریکہ میں انفراسٹرکچر کے لیے $2 ٹریلین کے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج شام ان کی تلوار کے لیے اصل عربی نسل کے اونٹوں کی دوڑ کے مقابلوں کے اختتام پر میلہ جیتنے والوں میں اور ان مقابلوں کی سرپرستی کرنے والوں کو انعامات سے نوازا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ایک امیری فرمان جاری کیا ہے، جس کی روح سے جناب عبد الرحمن علی محمد الفراہید المالکی کو سائبر سیکیورٹی کی نیشنل ایجنسی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری کی شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کی کانگریس کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ ریاست کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن لوئس کوریا، ریاست ایریزونا سے ڈیموکریٹ رکن روبن گالیگو، کیلیفورنیا ریاست سے رکن ایوان ایرک سوالویل، اور اسی ریاست کی ڈیموکریٹک پارٹی کی رکن ایوان سارا جاکب، اور مشیگن ریاست سے ریپبلکن پارٹی کے رکن لیزا میکلن اس وقت میں شامل ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک دوستانہ تعلقات و تعاون اور اس کے فروغ کا جائزہ لیا گیا، اور مشترکہ دلچسپی کے تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی آج دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کی کانگریس کے ممبران پر مشتمل وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں قطر امریکہ دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی آج دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کی کانگریس کے اراکین پر مشتمل وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات، خاص طور پر افغانستان، عراق اور ایران کے موجودہ حالات، اور قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان سرمایہ کاری میں اضافے کے وسائل اور اقتصادی موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر اور جاپان کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر زور دیا ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام تر شعبوں میں ان تعلقات میں اب تک بہت اضافہ اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور اس اضافے کی بنیاد دو طرفہ اعتماد اور بھروسہ اور دونوں ملکوں کا سیاسی ارادہ ہے۔ ان تعلقات کو تعاون کی وسیع تر فضاؤں میں اب پہنچا دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ عرب جاپان پولیٹیکل ڈائیلاگ کے دوسرے وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔
ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عربی وفد کی اور جاپان کے وزیر خارجہ جناب ٹوشی میٹسو موٹیجی نے جاپانی وفد کی قیادت کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے بوسنیا و ہرزیگوینا کی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر بصیرہ ٹورکووچ نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے روانڈا کے ہائی کمان کالج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل دیداز ندا ہیرو نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ پاماکو میں جمہوریہ مالی کے وزیر اعظم جناب مختار بان اور مالی میں قطر کے سفیر جناب احمد بن عبد الرحمن السنیدی کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورت کا ایک دور ہوا ہے۔ ریاض میں سعودی وزارت خارجہ میں قطر سعودیہ فالو اپ ہائی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے علاقائی امور سفیر علی بن فہد الحاجری نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ سعودی وفد کی قیادت وہاں کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی اور اقتصادی امور جناب عید الثقفی کر رہے تھے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کی جانب سے کی جانے والی زبردست کوششوں میں کابینہ نے اس وبا کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات اور احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ کل جمعے کے روز سے تمام پرائیویٹ فیسلٹیز میں میڈیکل سروسز روک دی جائیں گی، البتہ ایمرجنسی کیسز نپٹائے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیکل سروسز بھی جاری رکھی جا سکتی ہیں جو کمیونیکیشن کے جدید ترین وسائل کے ذریعے دی جا رہی ہوں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قطر کی کوششیں صرف قومی سطح پر ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ عالمی سطح تک پھیلی ہوئی ہیں، اور قطر دنیا کے ان 16 ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو کووڈ-19 کی ویکسین سے متعلق اس کا اجلاس بلانے کی درخواست دی ہے تاکہ اس ویکسین کے حصول کے بارے میں پائے جانے والے شگافوں اور خلاؤں کو پر کرنے کی ضمانت مل سکے۔ ملک میں کورونا وبا کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وائرس کے مزید 840 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور مزید 423 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,64,544 ہو گئی ہے۔ آج مزید 4 مریض وفات پا گئے ہیں جن کی عمریں 34، 36، 44 اور 81 برس تھیں۔ ملک میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 842,000 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی 25,516 ویکسین ڈوزز دی گئی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی موجودہ انتظامیہ بھی انتہائی حد تک دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر ہی عمل کر رہی ہے، جس طرح سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پر عمل پیرا تھے۔ ادھر واشنگٹن نے کہا ہے کہ سفارتی ٹریک کے علاوہ کسی طرح بھی ایران پر سے پابندیاں ہرگز نہیں ہٹائی جائیں گی۔ مصر، ایتھیوپیا اور سوڈان کے وزرائے خارجہ پرسوں ہفتے کے روز جمہوریہ ڈیموکریٹک کانگو کے دارالحکومت کنشاسا میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں وہ ڈیم کے بحران پر بات چیت کریں گے۔
ادھر اقوام متحدہ نے پانیوں سے متعلق مصری حقوق کو چھیڑے جانے کی صورت میں مصر کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے کہ ان پر کوئی ایسا رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے جو علاقے کے استحکام کے لیے خطرہ بن جائے۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی ایلچی کرسٹن شرائنر پورگنر نے سلامتی کونسل کے ممبر ملکوں کو متنبہ کیا ہے کہ علاقے میں ایک بڑا سانحہ بھی رونما ہو سکتا ہے، لیکن سلامتی کونسل میانمار کے فوجی انقلاب کے قائدین کو کوئی متحدہ اور فیصلہ کن پیغام دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے برسر اقتدار آنے کے بعد اپنی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد کیا ہے، جبکہ امریکی کانگریس 15 وزیروں کے ناموں کی منظوری دے چکی ہے۔ پینسلوینیا ریاست کے شہر پیٹرسبرگ میں اپنے خطاب کے دوران صدر بائیڈن نے امریکی انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے $2 ٹریلین سے بھی زیادہ رقم کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس سے امریکہ کو عالمی سطح پر چین کا مقابلہ کرنے میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ملازمتوں میں امریکہ کی یہ سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، اور اس سے امریکی قومی سلامتی میں واشنگٹن کے مفادات کو فائدہ پہنچے گا۔ البتہ سابق صدر ٹرمپ نے اس منصوبے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے تو چین کو ہی فائدہ ہوگا اور امریکی لیبر کو نقصان پہنچے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے ان کی تلوار کے لیے اصل عربی نسل کے اونٹوں کی دوڑ کے درمیان کرائے جانے والی دوڑ کا میلہ جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر سے آج امریکی کانگریس کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ قطر سمیت 16 ملکوں کی درخواست پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قطر سمیت 16 ملکوں کی درخواست پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کووڈ-19 کی ویکسین سے متعلق ایک اجلاس بلایا ہے۔ اور جو بائیڈن نے امریکہ میں انفراسٹرکچر کے لیے $2 ٹریلین کے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہوا۔